بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شیطان کے حوالے سے چند اہم مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ عشق الہی کی وجہ سے نہیں کیا، تقدیر الہی کی وجہ سے نہیں کیا، یا تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو شیطان کے حوالے سے یہ تین اہم نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آدم کو سجدہ شیطان نے عشق الہی کی بنیاد پہ نہیں کیا، کیونکہ شیطان بہت بڑا موحد ہے، شیطان عاشق خدا ہے اور خدا کا دیوانہ عاشق ہے۔ تو اس عشق کی بنیاد پہ خدا نے جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا۔ خدایا میں تیرے سامنے سجدہ کروں گا، لیکن تیرے غیر کے سامنے میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکوں گا، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، عشق اجازت نہیں دیتا کہ میں غیر خدا کے سامنے سجدہ کروں۔ اس لیے منصور حلاج کہتا ہے کہ اہل آسمان میں شیطان جیسا کوئی موحد نہیں ہے، اور یہ بہت سے صوفیاء اور بعض عرفاء کا نظریہ ہے، جس طرح منصور حلاج، ابن عربی، عطار اور دیگر صوفیاء کا یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ تقدیر الہی کی وجہ سے، مشیت الہی کی وجہ سے نہیں کیا، یعنی خداوند عالم نے جب شیطان کو خلق کیا تو اس کی خلقت سے پہلے ہی مشیت الہی میں یہ بات موجود تھی کہ آدم کو شیطان سجدہ نہیں کرے گا، اس وجہ سے شیطان کو راندہ درگاہ کیا جائے گا، یعنی نظام میں احسن کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آدم کی خلقت سے پہلے آدم کے بارے میں بھی تقدیر الہی یہی تھی کہ آدم کو جنت سے نکالا جائے گا، آدم شجرہ ممنوعہ سے استفادہ کرے گا، اس لیے آدم کو جنت سے نکالا جائے گا، یعنی یہ تقدیر الہی میں پہلے ہی موجود تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو احمد غزالی کہتا ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو بھی زمین کے لیے خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور شیطان کو بھی تقدیر الہی میں، مشیت الہی میں یہ پہلے ہی موجود تھا کہ یہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا تاکہ نظام احسن کا ایک حصہ بن جائے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت کے لیے نہیں بلکہ زمین کے لیے خلق کیا تھا، تو اس تقدیر الہی کی وجہ سے آدم کو سجدہ شیطان نے نہیں کیا۔ تیسرا نظریہ قرآن کا ہے۔ قرآن کا نظریہ بالکل واضح ہے اور روایات میں بھی یہ مطالب بالکل صراحتاً موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور شیطان کافروں میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں سجدہ نہ کرنا یہ عشق الہی کی وجہ سے نہیں تھا، اگرچہ قرآن شیطان کو موحد مانتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا کہ خدایا تو نے مجھے خلق کیا، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، پیدا کیا۔ تو شیطان خدا کو خالق مانتا ہے لیکن عاشق نہیں مانتا، اس لیے کہ عشق کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ معشوق کے سامنے حکم معشوق کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اگر واقعاً شیطان کو خدا سے عشق تھا تو المحب لمن یحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت نہ کرنا دلیل ہے اس بات کا کہ شیطان عاشق خدا نہیں تھا۔ اور سورہ یاسین میں خدا ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے اولاد آدم کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اگر شیطان خدا کا عاشق ہو تو وہ بندگان خدا کو خدا سے دور نہیں کرے گا، اس لیے خدا نے شیطان کو رجیم یعنی راندہ درگاہ کہا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو شر شیطان سے، شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی افکار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔